بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ جماعت نہم 9th کی اردو کی نئی کتاب، یہ تیسرا سبق ہے ہمارے پاس، اخلاق حسنہ، جس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ اس سبق میں آپ کو تمام مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیں گے، ان کے مفہوم اور نثر پاروں کی تشریح، ان کا مفہوم۔ اسی ویڈیو میں ہی نثر پارے کی تشریح کا طریقہ بھی آپ کو سکھا دوں گا، خلاصہ لکھواؤں گا بھی، اور خلاصہ لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور مکمل مشق حل کر کے بھی آپ کو دیں گے۔ لہٰذا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے، درمیان میں نہیں چھوڑنی، کیونکہ پورا کا پورا مکمل سبق اس میں کور کیا گیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کرنی ہے، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، اور ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نئے آنے والے سبق کی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے اور آپ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کی نئی کتاب ہم امتحانی طریقہ کار سے لے کر چل رہے ہیں، اسی میں ہی آپ کی تیاری کراتے جا رہے ہیں، لہذا ہر لیکچر کو غور سے سننا ہے، اہم چیزیں نوٹ کر لینی ہیں، اور پھر اسے یاد کر رکھنا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کر کے پوچھ لیجیے گا، ویسے کمنٹس آپ نے ضرور کرنے ہیں، بتانا ہے کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مصنف کا تعارف۔ مصنف کے تعارف میں سے آپ کے امتحانات میں معروضی سوالات میں سے اکثر چیزیں آ جاتی ہیں، اہم چیزیں ہم آپ کو نوٹ کرا دیتے ہیں، لکھوا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ مصنف جو ہیں وہ ہیں سید سلیمان ندوی، 1884 میں پیدا ہوئے اور 1953 میں وفات پا گئے۔ یہ دونوں سال آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سید سلیمان ندوی ضلع پٹنہ انڈیا کے ایک گاؤں ویسنا میں پیدا ہوئے، تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء اعظم گڑھ سے۔ اب یہ ندوۃ العلماء کیا ہے؟ ندوۃ العلماء، ندوہ معنی ہوتا ہے محفل، مجلس، انجمن، اور علماء معنی عالموں کی، تو اس کا مکمل معنی ہوگا عالموں کی مجلس، ایک مشہور علمی انجمن، جسے علامہ شبلی نعمانی جو 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پا گئے، انہوں نے قائم کیا تھا۔ اب یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اب قائم کے معنی کیا ہے کہ انہوں نے بنایا تھا، اسی ادارے سے وابستہ رہے، یعنی منسلک رہے، علامہ شبلی نعمانی کے خاص تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ تلامذہ کیا ہے؟ تلمیذ کی جمع ہے، تلمیذ کے معنی ہوتے ہیں شاگرد، اور تلامذہ کے معنی ہوں گے شاگردوں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے رہے تھے۔ وہ 2 جلدیں ہی ترتیب دے پائے تھے کہ ان کا ناگہانی انتقال ہو گیا۔ اب ناگہانی کا کیا معنی ہے؟ اچانک۔ تو یہ فریضہ فرض کام سید سلیمان ندوی نے اپنے ذمہ لے لیا، اور باقی ماندہ معنی بقایا، پچا کھچا 4 جلدوں کی طریقے احسن، یعنی اعلیٰ عمدہ طریقے سے تکمیل کی، مکمل کیا۔ اب یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ اصل کتاب جو تھی وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، وہ کون لکھ رہے تھے؟ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کن کے استاد تھے؟ سید سلیمان ندوی کے۔ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی تھی؟ 2 جلدیں دی تھی، باقی 4 کس نے لکھی؟ سید سلیمان ندوی نے۔ سید سلیمان ندوی کو علامہ شبلی نعمانی کی طرح تاریخ بالخصوص، خاص طور پر تاریخ اسلام اور ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ لگاؤ منی وابستگی، تعلق، انس۔ چنانچہ انہوں نے سیرت، سوانح کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کسی کی حالات زندگی لکھنا، اور دین اسلام اور زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ علامہ اقبال اور سراس مسعود کے ہمراہ معنی ساتھ حکومت افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے اور وہاں کے حالات قلم بند کرنا، لکھنا۔ ہم پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کے علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں نشان سپاس پیش کیا، کراچی میں انتقال کیا۔ ان کی آخری گاہ اسلامیہ کالج کراچی کے اکب میں ایک احاطے میں واقع ہے۔ اکب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے۔ سید سلیمان ندوی کی تدفین معنی دفن کرنا کے وقت شام کے سفیر نے کہا تھا، ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ سید سلیمان ندوی کی تصانیف میں خطبات مدارس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حیات شبلی، نقوش سلیمانی اور رحمت عالم شامل ہیں۔ شامل کتاب اقتباس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، اخذ کرنا، چنا ہوا کلام۔ ان کی تصنیف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہے، یعنی ادھار لیا گیا ہے، آریتن لیا گیا ہے، جس میں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ بہت اچھا نمونہ اعلیٰ کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو یہ بات آپ کو یہاں پہ پتہ چل گئی کہ یہ جو آگے آپ سبق پڑھنے جا رہے ہیں اخلاق حسنہ، وہ ان کی کون سی کتاب رحمت عالم سے ماخذ ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ جی آپ کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ، کسی نے ام المومنین مانی مومنوں کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض مانی مقصد، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی قرآن مجید کے عملی تفسیر تھے۔ تفسیر کے معنی ہوتے ہیں تشریح، توضیح، وضاحت، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، عاجز کر دینے والا کرشمہ۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، ترجمہ، بے شک اے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار مانی عاجزی اپنانے والا، ملنسار، خوش اخلاق، ہر ایک سے ملنے جلنے والا، مہربان اور رحم دل تھے۔ یہ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی کا معنی بھی ہوتا ہے سخاوت کرنے والا، سخی دریا دل، فیاض معنی بھی بخشش ہو، سخی اور دریا دلی والا، اور داد و دہش والے تھے۔ داد و دہش کا معنی ہوتا ہے بخشش و عطا کرنے والا، خیرات کرنے والا، کھلے دل سے دینے والا، امکان بھر، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک طاقت ہو، سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کیا، یعنی کسی کو بھی نہیں کا جواب نہیں دیا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، ان کے پاس ولیمے کو سامان نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے علاوہ شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ فیاضی اور دنیا کے مال کے سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا، حالت تھی، عالم منی حالت، کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، غلہ کے معنی اناج، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا، پھر بھی بچ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا، رات مسجد میں بسر کی۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے، تب گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خاطر کرتے، خاطر مانی خدمت، اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ فاقہ مانی بھوکا رہنا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے خود گانٹھ لیتے اور بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے۔ مجمع مانے ہوتا ہے ہجوم، مجلس، زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا، لوگوں کا اکٹھ، بیٹھ تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیے۔ غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ مانی سلوک ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے۔ اکثر دعا مانگتے تھے، خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ۔ مسکین کیا ہوتا ہے؟ مفلس، غریب اور عاجز۔ مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے، فریاد، شکایت، آہذاری اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے۔ بے کسوں مانی غریبوں، بے کس جن کا کوئی سہارا نہ ہو، مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور وہ جو ترکہ مانی مال جائیداد چھوڑ جائے تو وارثوں کا حق، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور لوگوں کے قرض اتارتے۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا تو آپ اس کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے، حالانکہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے کچھ نہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے، دوست، دشمن اور مومن و کافر کو کہ اس میں کوئی قید نہ تھی، یعنی سب کے پاس جاتے، چاہے وہ دوست تھا، دشمن تھا، مومن تھا یا کافر تھا۔ گناہگاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے۔ خبر گیری
خیر خبر لینا، حال احوال پوچھنا، حالات معلوم کرنا، ان کے ہاں تحفے بھیجتے ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے، تاکید کرنا۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سب ہی کی ضرورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کا کام کرنے میں آر شرم محسوس نہ فرماتے۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے، فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے، راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل یعنی حقیر، بے عزت خوار جانی جاتی تھیں رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمایا اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا یہ طبقہ حقیر نہیں ہے، یعنی ادنا گھٹیا نیچ نہیں ہے، بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا، عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جو لوگ بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھی، برداشت نہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتا اور ناانصافی ہوتی نہیں دیکھ سکتے تھے، بے تکلفی بغیر جھجک کے اور گوارا برداشت۔ ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی، لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے سفارش کرائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا تم سے پہلے کی قوم اس لیے برباد ہو گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ خدا کی قسم اگر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ جاتے، یعنی عدل و انصاف سب کے لیے برابر ہے، یہ نہیں کہ امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور، جیسا کہ اب فی الحال فی زمانہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا نہ مارا نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا اور یہ کیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور اس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے تھے اور جانثار جان قربان کرنے والے دیوانے دائیں بائیں کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں لڑائی کے اکثر مارکوں جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت بہادری کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک مقام میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، یعنی کمال بات بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 9 سال مسلسل لڑائیوں میں گزارے، بڑے بڑے مار کے لڑے، اور شجاعت اور بہادری یہ تھی کہ جہاں لوگ ڈرتے تھے وہاں کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو حوصلہ دیتے، لیکن پھر بھی اس وقت بھی کسی پر تلوار نہ چلاتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ سال ہا سال کئی سالوں تک کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں راہ نہ پائی۔ آخر وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکی۔ خدا کی قسم دین اسلام اپنے کمال مرتبے پر پہنچ کر رہے گا
یہاں تک کہ صنعا یمن سے حضر موت تک ایک سوال اس طرح بے خطر چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عزم، پختہ ارادہ اور استقلال، ثابت قدمی، قائم رہنا، ڈٹے رہنا یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا کہ چچا جان، اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہیں رہوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات پاک بیویاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، ازواج مانی زوج کی جمع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مطہرات پاک میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا۔ جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھر میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ غرض 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں نکلی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں گھر میں یہ حالات تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ملے۔ یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ان کو خبر ہوئی، دوڑے آئے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا خوشہ توڑ لائے، خوشہ گچھا، اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بھجواؤ، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ یعنی سردار الانبیاء ہیں، جنت کے وارثین ہیں، آپ کے لیے پوری دنیا بنائی گئی ہے، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور بظاہر حالت کیسی ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ فولادی لباس جو جنگ میں عام کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے، 3 سیر یعنی 3 کلو جو پر ایک یہودی کے پاس گری ہوئی تھی، رہن رکھی ہوئی تھی، ضمانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی۔ جن کپڑوں میں وفات ہوئی تھی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے، ٹکڑے لگے ہوئے تھے، کپڑے کے جوڑ تھا، تھگلی لگی ہوئی تھی۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے کی کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، پہننے کے لیے موٹا جھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ عیش، عیاشی، بناوٹ، نمود و نمائش، صفائی کا خاص خیال رہتا۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، ایک ایک فکرہ الگ الگ ہوتا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے، چھوڑ دیتے تھے۔ رخ پھیرنا قبول نہ کرنا، زیادہ تر چپ رہتے اور بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ دنیا سے بے رغبتی، خواہش نہ رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک مزاجی، روکھاپن پسند نہ تھا۔ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے۔ ایک بار ایک بوڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی۔ اس کو بہت رنج ہوا، دکھ ہوا، روتی ہوئی واپس چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر، یعنی آپ خوش طبع بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ، لمحہ آن واحد وقت کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور ہر لمحہ وہی بات ہو گئی، خدا کی یاد میں لگے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غز ہر وقت اس کی خوشی کی تلاش میں رہتے، اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی۔ رات کا بڑا حصہ خدا کی یاد میں بسر ہوتا، کبھی پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا بھائیو، اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ رحمت عالم یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لیا گیا کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ میں کتنے اسباق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء، جنتوں کے وارث،
رحمت للعالمین، اللہ کے پیارے محبوب، ساری دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہونے کے باوجود خوف خدا کتنا، اتنا خوف خدا، اتنا خوف خدا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزاری فرماتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو آج جو لوگ صرف اللہ کی رحمت سے امید لگا کر عبادات کو اور معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ چلیں جی، سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے مشق، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی عملی تفسیر۔ فدہ کے رئیس نے غلہ بھیجا 4 اونٹوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خدا قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصل کا میوہ سب سے پہلے عطا فرماتے کم بچے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں بسر ہوا 9 برس۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی خبر ہوئی تو باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے۔ سبق اخلاق حسنہ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے الف، جو کس سے پوچھا گیا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اس کا جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے عام کام کاج مثلاً اپنے کپڑے سینا، جوتے گاڑنے اور بکریوں کا دودھ دھونے کو آر نہیں سمجھتے تھے۔ خندق کھودتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام انجام دیا؟ خندق کھودتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتا اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، اور وہ جو مال و جائیداد چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ کا پڑوسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، یعنی شرارتیں مسلمان اپنے ہمسائے کو ایذا نہیں دینی۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے تراکیب کے معنی لکھ کر انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ ہمارے پاس الفاظ و تراکیب ہیں۔ تراکیب کیا ہوتی ہیں؟ ایسے 2 الفاظ جو مل کر ایک نیا لفظ بنائیں اور اس کے معنی مختلف ہو جائیں۔ تو پہلا ہمارے پاس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا معنی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے بالکل یہ ڈبہ بنا لینا ہے، تراکیب لکھنی ہے، معنی لکھنے ہیں اور آخر میں جملے لکھنے ہیں۔ حسن اخلاق، عمدہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق، ہمیں ہر کسی سے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ داد و دہش، سخی ہونا، خیر و خیرات کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داد و دہش والے تھے۔ دوسرا جملہ اس کا بن سکتا ہے، داد و دہش سخیوں کی خوبی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے جہاں پہ، تو اس کا جملہ بنائیں گے ہم، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر ہمارے پاس ہے چہرہ مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، مقدس چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہمیشہ نورانی تبسم رہتا، اور جملہ ہم بنا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی کافر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مزید بھی آپ بنا سکتے ہیں، عزم و استقلال، پختہ ارادوں پر قائم رہنا، ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزم و استقلال کا پیکر تھے، تمام مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال کے سامنے ہیچ تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک لکھ لیں، آپ اور بھی بنا سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہمارے پاس دیو ہے، واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ پہلا اخلاق، دیکھیں اخلاق جو ہے نا، یہ بخود جمع ہے، یہ خلق کی جمع ہوتا ہے اخلاق، اس کی اب جمع کیونکہ ہم اخلاق کی جگہ اخلاقیات لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس لفظ ہے معجزہ، تو اس کی ہمارے پاس جمع ہے معجزات۔ فرمان کی فرامین، رئیس رؤسا، مسکین مساکین، سفارش سفارشات، جانثار جانثاران، باغ باغات، اعلان اعلانات۔ آگے ہمارے پاس ہے 5واں سوال کے دیے ہوئے جمع الفاظ کی ہم نے واحد بنانی ہے، تو یہ ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں کتاب میں، ہچکیاں ہچکی، گناہ گاروں گنہگار، انہم انہو یا انہات، صحابہ صحابی، ازواج زوجہ، وارثوں وارث، مسائل مسئلہ، کنگھیاں کنگھی، کھجوروں کھجور۔ آگے اب ہمارے پاس انہوں نے دیا ہے کہ نثر پارے کی تشریح کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔
ایک نثر پارا انہوں نے دیا ہے، اس کے اوپر کچھ خط کشید کیے. خط کشید مانی خط مانی ہوتا ہے لائن، لکیر، اس کو کشید کھینچنا، جو کشیدہ کاری ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی پہلے مصنف کا نام لکھیں، سبق کا عنوان لکھیں اور خط کے الفاظ کے معنی بھی لکھیں. اب یہ انہوں نے ہمیں پیرا دیا ہے، مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی. اس میں کچھ الفاظ خط کشید کیے ہیں، وہ آپ کی کتاب میں دیا گیا. پھر وہ طریقہ کار بتایا ہے کہ مصنف کا نام یہ ہے، سید سلیمان ندوی، سبق کا عنوان اخلاق حسنہ ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں. آگے تشریح لکھی ہے، زیر تشریح نثر پارے مصنف سید سلیمان ندوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے طور طریقے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں. اب یہ انہوں نے طریقہ کار بتا دیا ہے. آگے ہم خود آپ کو جو طریقہ کار ہے کہ جو آپ کے امتحانی طریقہ کار سے چل رہا ہے، جس میں آپ نے پورے نمبر لینے، وہ آپ کو سکھاتے ہیں. ویڈیو کو طوالت سے بچانے کے لیے میں نے نثر پارے کی تشریح اور خلاصہ ایک علیحدہ ویڈیوز بنا دی، جو بالکل اس کے بعد ہی اپلوڈ کر رہا ہوں. اسے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کا نثر پارہ اس کی تشریح بھی ہو جائے گی اور نثر پارہ کے تشریح کا طریقہ بھی، اور ساتھ ہی خلاصہ بھی. تو جناب آخر میں آپ کو دیے گئے سرگرمیاں کے طلبہ ہجرت مدینہ اور مواخات مدینہ کے موضوع اپنے خیالات کلاس میں پیش کریں، تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. ہجرت مدینہ وہ ہے کہ جب کفار کے مظالم بڑھ گئے تھے، تو نبوت کے 13ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا تھا کہ تاکہ لوگوں کی امانتیں واپس ہوں. ہجرت جن کے ستائے ہوئے تھے ان کی امانتوں کا اتنا خیال تھا کہ ان کی امانت میں خیانت نہ ہو، ان کی امانتیں ہم. پھر اسی طرح آپ نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری اور یہ سفر کیا، اور پھر مدینہ میں آپ کا استقبال ہوا. اور مواخات مدینہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ ہجرت فرما گئے تو وہاں جا کے آپ نے مواخات بھائی چارہ قائم کیا. ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اور ایسے بھائی بنے کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں ایک دوسرے کے ساتھ آدھی آدھی تقسیم کر دی. ایسا پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. دوسری آپ کے سرگرمی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ حسن سلوک پر ایک پیراگراف لکھنا ہے آپ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، انہیں چومتے تھے، انہیں اٹھاتے تھے، جو بھی پھل آتا ان کو دیتے تھے، بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان سے پیار کا حکم دیتے تھے. صحیح ہے نا؟ تو یہ آپ نے اسی کتاب سے لکھنا ہے.